خرد ٹی وی کی طرف سے اپنے ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر زمین پر اتارے اور صرف 5 اولي العزم پیغمبر تھے، اور ان 5 اولي العزم پیغمبروں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہیں۔ جب نمرود کی سرکشی بڑھ گئی اور کہنے لگا، اے ابراہیم، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ میرے لشکر کے مقابلے میں اپنا لشکر بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنے لشکر کو جمع کر لے، میرے رب عظیم کا لشکر کن فیکون سے ہی جمع ہو جائے گا۔ نمرود نے مشرق و مغرب، روم، ترکستان اور ہند سے اتنا کثیر لشکر جمع کیا جن کی چھاونی 3 فرسنگ یعنی 900 کوس پر محیط تھی۔ نمرود نے 60 لاکھ زرہ پوش فوج ابراہیم کے سامنے لا کر کھڑی کر دی اور کہا کہ اپنے رب سے کہو اگر مقابلے کی طاقت ہے تو اپنے لشکر کو میرے لشکر کے مقابلے پر بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد کیا، اے میرے نبی کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب، تیری مخلوقات میں مچھر ضعیف ادنا ہے اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا۔ ایسی ہی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے خرد ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن اور لائک کے بٹن کو دبا دیں۔ یہ کوکاف کے پہاڑوں میں جو سوراخ ہیں ان میں سے ایک سوراخ کے منہ پر سے پتھر ہٹا دو اور مچھروں کو آزاد کر دو۔ ملائکہ نے پوچھا کہ یا رب العزت، کتنے مچھر چھوڑیں؟ تو حکم خدا ہوا کہ نمرود کا لشکر اگر 60 لاکھ کا ہے تو اس کے لیے 60 لاکھ مچھروں کو آزاد کیا جائے، تاکہ ہر لشکری کے مقابلے میں ایک مچھر ہو، تاکہ نمرود کو اپنی اور ابراہیم کے خدا کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ کے حکم سے ملائکہ نے ایسا ہی کیا، اور مچھر بادل کی مانند بابل کی سرزمین پر، جو آج عراق کے نام سے جانا جاتا ہے، نمرود کے لشکر کے سروں پر آن پہنچے۔ جب نمرود نے ایسا منظر دیکھا کہ تمام آسمان ابر سیاہ کی مانند ہے تو اس نے اپنے لشکر کو تیار رہنے، علم بلند کرنے اور جنگ کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ نمرود کے لشکر کے نکاروں سے زمین پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن جب لشکر خدا یعنی مچھر اس مقام تک پہنچے تو ان کے اڑنے سے پروں کی بنبناہٹ اس قدر تھی کہ نمرود کے لشکر کے نکاروں کی آواز اس میں دب گئی، اور نمرود اور لشکر کا جوش و خروش جاتا رہا۔ جیسا کہ مچھروں کو حکم الہی تھا کہ ہر مچھر نمرود کے ہر ذرہ پوش لشکری پر حملہ آور ہو اور اپنے ڈنگ سے ان کے سر، دماغ اور جسم اور ہڈیوں تک کو ختم کر دے، لہذا مچھروں نے حکم خدا سے تمام لشکر نمرود پر ایسا حملہ کیا کہ لشکر کو تو ختم کیا ہی، لیکن ان کے گھوڑوں تک کی ہڈیوں کو بھی کھا گئے، اور یوں اس ملعون نمرود کے لشکر میں کوئی زندہ باقی نہ رہا۔ نمرود خوفزدہ ہو کر اپنے محل کی طرف بھاگا اور تخت پر مایوسی اور پریشانی کے عالم میں جا بیٹھا۔ ادھر اللہ کے لشکر کا سردار مچھر، جو ایک آنکھ، ہاتھ اور پاؤں سے معذور تھا، وہ نمرود کی ران پر جا بیٹھا۔ ناظرین و سامعین، اس سے آگے نمرود کی موت کا واقعہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو تک ہم سے جڑے رہیے۔ خدا حافظ۔